جب یہ ایمان والوں کو ملتی ہے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جب علیحدہ ہوتی ہیں اپنی جماعت میں جاتی ہیں کہتی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو ٹھٹھا کر رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں، دھوکہ دے رہی ہیں۔ تو اب بات سمجھیں کہ دل میں تعریف ہے، زبان پہ کلمہ ہے تو پھر بھی مسلمان نہیں۔ اگر زبان پہ کلمہ ہے لیکن دل کے اندر نہیں اترا، دل میں داخل نہیں ہوا، پھر بھی مسلمان۔ یاد رکھیں جناب، مسلمان کب ہوگا؟ دعا کر اللہ ہم سب کو مسلمان بنا دے، اللہ ہم سب کو مومن بنا دے، اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا دے، اللہ ہم سب کو عقیدہ سمجھا دے۔ اس لیے سمجھیں کہ صرف مومن کون ہوگا؟ دل میں بھی ایمان ہے، دل میں بھی ایمان ہے، زبان پر بھی کلمہ ہے، اور پورے بدن کے اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، دماغ، دل، پیر، پورا بدن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کر لینا۔ ایک آدمی ساری زندگی کہتا رہے حج بڑی اچھی چیز ہے، حج سبحان اللہ، حج سبحان اللہ، حج سبحان اللہ، لیکن حج پہ نہ آئے، حاجی بن جائے گا۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا رہے کہ سبحان اللہ، نماز بڑی اعلیٰ عبادت ہے، نماز سبحان اللہ، لیکن نماز نہ پڑھے تو نمازی نہیں بن جائے گا۔ اس لیے دیکھو تیرے دل کے اندر تجھے بخار آتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہ کہتا ہے کیا ہے جی؟ بخار ہے۔ وہ کہتا ہے حاجی صاحب بخار ایسے نہیں ہو سکتا، بخار تو علامت ہے، اندر کوئی ضرور گڑبڑ ہے، یا تیرا گلا خراب ہے، یا تیرا پیٹ خراب ہے، یا تیری انتڑیوں میں مسئلہ ہے، یا تیرے معدے میں مسئلہ ہے۔ کبھی گلا دیکھتا ہے، کبھی اندر کو دیکھتا ہے، کہتا ہے یہ انفیکشن ہو گیا، اندر انفیکشن ہو، پورے بدن پہ بخار آ جاتا ہے، پاؤں پہ کانٹا لگ جائے، پورے بدن پہ بخار آ جاتا ہے، کہیں کوئی تھوڑی سی ایک دوسرے سے وائرس لگ جائے، نزلہ لگ جائے، سارے بدن پہ بخار آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تیرے نزلے کا بھی اثر پورے بدن پہ ہوتا ہے، بخار کا بھی اثر پورے بدن پہ ہوتا ہے۔ یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا ایمان ہے۔ کلمہ پڑھتے ہو لیکن تیری آنکھوں پہ اثر نہیں، کلمہ پڑھتے ہو تیرے ہاتھوں پہ اثر نہیں، کلمہ پڑھتے ہو تیرے دماغ پہ اثر نہیں، کلمہ پڑھتے ہو تیرے پاؤں پہ اثر نہیں، تیرے اعمال میں صلاح نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتا ہے دل میں بھی ایمان ہو، زبان پہ بھی ایمان ہو، اور تیرا سارا بدن اس ایمان کی پھر تصدیق کرنے والا ہو، کہ تیرے ہاتھ بھی ایمان میں، تیرا عقل بھی اسلام میں، تیری آنکھیں بھی اسلام میں، تیرا دماغ بھی اسلام میں۔ جب سارے اعضاء اس کے تابع بن جائیں فرمایا پھر تم مومن بنو گے، اور پھر میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ اچھا اب جناب اسلام کیا بنا؟ اس لیے علماء نے تعریف کی ایمان کیا ہے۔ انہوں نے کہا الایمان تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق، و اقرار باللسان، زبان سے اقرار، و عمل بالارکان، اور اس پہ اپنے تمام اعضاء سے عمل کرنا۔ اب تم کو ہم مدینے جا رہے ہیں اور چلو جدے کی طرف، تو کوئی مانے گا؟ اب مدینے کی طرف جب اس طرف چلو گے، اب دین کی مطلب کی تعریف سمجھ لیں کہ ایمان کب مکمل ہوگا، عقیدہ کب مکمل ہوگا؟
کہ جب ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہمارے دل میں بھی تصدیق ہے، اور زبان پر کلمہ کون سا ہے؟ پڑھ لیں، دل سے محبت سے پڑھ لیں، ڈرے نہیں۔ یاد رکھو حاجیو، آج اللہ نے حج پڑھنے کے بعد اپنے کعبے میں بٹھا کے تجھے یہ کلمہ نصیب کیا ہے۔ دعا کر قیامت میں یہی ایک کلمہ جو کعبے میں دل سے پڑھو گے نا، یہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن سمجھو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر الہ مانا، یاد رکھو، الہ مانا معبود، الہ مانا معبود، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، محمد رسول اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور محمد رسول پیغام بر بھیجا ہوا۔ کس کا بھیجا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ محمد مدنی بھی رسول ہے، الہ نہیں، الہ کون ہے؟ اس لیے سمجھے مسئلہ۔ اسی جگہ میری تقریر تھی، پھر حج کے دن آ گئے، الحمدللہ۔ اچھا، اب دو باتیں یاد رکھ لیں، ہم سب کلمہ پڑھتی ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، لیکن یاد رکھو اس کا جب تک ترجمہ نہیں سمجھو گے، معنی نہیں سمجھو گے، اس وقت تک کلمے کا بھی کوئی فائدہ نہیں پڑنے کا۔ اس لیے خدا نے قرآن میں حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ نے حکم دیا، مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جان سمجھ لے، یعنی معنی یہ ہے کہ آپ بھی سمجھیں، امت کو بھی سمجھائیں کہ لا الہ کا معنی کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، مکے والوں نے جس نے کلمہ پڑھا میرے مدنی کا جان کے پڑھا ہے، اور جس نے نہیں پڑھا اس کو بھی پتا تھا کہ کلمے کا معنی کیا ہے، پڑھنے کے بعد مجھ پہ کیا ذمہ داری عائد ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہیں لیکن مطلب نہ جانیں۔ آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں لیکن یہ پتہ نہ ہو نماز میں کتنی فرض ہے، نماز میں کتنی واجبات ہیں، نماز سے پہلے کیا فرض ہے، نماز کے اندر کیا فرض ہے، نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے، نماز کہاں پہ ختم ہوتی ہے، نماز اکیلے پڑھیں تو کیا حکم ہے، امام کے پیچھے پڑھیں تو کیا حکم ہے، گھر میں پڑھیں تو کیا حکم ہے، سفر میں پڑھیں تو کیا حکم ہے، حالت خوف میں پڑھیں تو کیا حکم ہے، جہاد میں پڑھیں تو کیا حکم ہے۔ جب تک نماز نہ سمجھو نماز قبول نہیں، جب تک روزہ نہ سمجھو روزہ قبول نہیں، جب تک حج نہ سمجھو حج قبول نہیں۔ اسی طرح یاد رکھو، جب تک کلمہ نہ سمجھو توحید بھی قبول نہیں۔ مان سے کہیں، اب آدمی سارا سال مکے میں بیٹھا رہے، حاجی کچھ مسئلہ تم بھی بتلا دو، اگر سارا سال مکے میں بیٹھا رہے اور انتظار میں بیٹھا رہے کہ حج پڑھنا ہے، یا رمضان المبارک میں آئے، حرم میں پڑا ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے،
لیکن 9 تاریخ کو احرام بھی باندھا ہے، نیت بھی کی ہے، مینا بھی گیا ہے، مزدلفہ بھی گیا ہے، عرفات نہیں گیا، حاجی بن جائے گا، حاجی ہو جائے گا۔ اچھا عرفات بھی گیا ہے، مسجد نمرہ میں بھی گیا ہے، لیکن مسجد کے اس حصے میں بیٹھا رہا ہے جو وادی نمرہ میں ہے، عرفات میں داخل نہیں ہے، پھر بھی حاجی بن جائے۔ وہ کہے جناب میں تو 3 مہینے سے بیٹھا ہوں، وہ کہے جناب میں تو سال سے بیٹھا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سارا سال بیٹھا رہے، سارا سال ایک ٹانگ پہ رات کو کھڑ کے تہجدیں پڑھتا رہو، لیکن احرام باندھ کے نیت کر کے 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے اگر تو عرفات میں نہیں پہنچے گا تو حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھو ساری زندگی کلمے پڑھتے رہو، لا الہ کہتے رہو، ضربیں لگاتے رہو، لا الہ الا اللہ کی کلمے تسبیحاں پڑھتے رہو، مشقیں کرتے رہو، لیکن کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی غیروں پہ سجدہ، کبھی غیروں کی منت، کبھی غیروں کی نظر، کبھی غیروں کی نیاز، کبھی غیروں کی پکار، کبھی غیروں کے نعرے، کبھی غیروں کو بھی سہارا بنا لے، تو سمجھو اس کلمے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ مطلب نہیں سمجھے ہم کلمے کا۔ اچھا اب 2 چیزیں میں بتلاتا ہوں، یاد رکھ لینا۔ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو دماغ میں بٹھا لیا، انشاءاللہ اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے میں آپ کو انشاءاللہ یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں یاد کر لو اور اللہ کی رحمت سے توحید پکی ہو جائے گی، شرک سے بچ جاؤ۔ 2 چیزیں یاد کر لو کہ سارے قرآن میں دیکھو، ایک بات یہ یاد کر لے کہ عقیدے کی بات جب کوئی کرے، مولوی مکی کرے یا مولوی مدنی کرے، عربی کرے یا اجمی کرے، عقیدہ کبھی قرآن کے بغیر ثابت نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھ لو پکی۔ اسی طرح عقیدہ کبھی جب تک کہ میرے مدنی کا فرمان صحیح حدیث ہو، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، کوئی گمان، کوئی کمزوری نہ ہو، پھر عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ عقیدہ بزرگوں کی باتوں سے ثابت نہیں ہوتا کہ فلاں بزرگ نے لکھا ہے، فلاں بزرگ کہتے ہیں نا، یاد رکھ لے۔ اب دیکھیں 2 چیزیں یاد رکھیں کہ جہاں الہ کا لفظ آئے کہ ہمارا کوئی الہ نہیں مگر الہ مانا معبود، لیکن نشانیاں 2 یاد رکھ لے۔ ایک یاد رکھ لے علم کامل، یاد رکھ لو لفظ کیا ہے، علم، یاد رکھ لو علم، اور ایک یاد رکھ لو قدرت کامل، قدرت کامل، علم کامل اور قدرت۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں جس میں ہے وہ الہ ہے۔ علم بھی کہہ دو ڈرو نہیں، خیر میرے کوئی کچھ نہیں کہتا، اتنے عرصے سے یہاں درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی نے روکا ہے؟ نہ مکے میں بیٹھے ہو ایمان سے کہو درود شریف جو پڑھتے ہو کسی نے روکا ہے؟ مینا عرفات مزدلفہ میں کسی نے روکا ہے؟ اچھا یہاں آج جمعہ پڑھا ہوگا، خطبہ سنا ہوگا، امام صاحبان خطبے میں درود پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما پڑھ کے درود پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہاں جی، تو پھر مہربانی کر کے ذرا دل و دماغ میں بات کو سمجھو۔ کیا پہلی نشانی کیا ہے؟ علم، علم، دوسری کیا ہے؟ قدرت کامل۔ یاد رکھو علم کامل، علم محیط، علم غیب، علم ما کان وما یکون، علم اول بھی آخر بھی، یہ کس کی صفت ہے؟ یاد رکھو
اچھا اسی طرح قدرت بھی کامل، قدرت بھی کامل کہ جب چاہے جو چاہے جیسا چاہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، یہ کس کی صفت ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کس کی صفت ہے؟ تو یاد رکھیں دو چیزیں، پہلی چیز کیا بتلائی؟ علم، اور دوسری کیا بتلائی؟ ہاں جی، قدرت کامل، یہ کس کی صفت ہے؟ اچھا یہ ہم نہیں کہتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ قل هو القادر، قادر کس کی صفت؟ ساری کائنات کا تصرف کس کے ہاتھ میں؟ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ قدرت کامل کا مالک کون ہے؟ اچھا اب ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں پھر زبان آسانی ہو جائے۔ کوئی بات بھول جائیں، گھر میں جا کے 20واں پارہ کھول لیں، اللہ فرماتے امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو اتارا؟ کون ہے جس نے زمینوں سے باغات اگائے؟ فرماتی اِلٰہٌ مع اللہ، اے میرے بندے کیا اس الہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کہہ دو امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو تیرے لیے جائے قرار بنایا، رہنے کے قابل بنایا، چلنے کے قابل بنایا؟ اللہ فرماتے امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، کون ہے جس نے زمین میں نہریں جاری کی؟ اور آخر میں کیا فرماتی ہیں الہ، اس کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کہہ دو نہیں۔ اچھا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں خشکی میں، دریاؤں میں، اندھیروں میں نجات دینے والا، سیدھے راستے پہ لگانے والا، بادلوں کو چلانے والا، بجلی کو چمکانے والا؟ فرماتی ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، کہ ظالموں کوئی اور بھی الہ ہے اس کے ساتھ؟ کہہ دو نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حالوں کی دعائیں سنتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے دکھ ٹالتا ہے؟ کون ہے جو ہماری بیماریاں ختم کرتا ہے؟ کون؟ الہ مع اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دو لا الہ۔ اب دیکھیں جی
رات دن پڑھتے ہو، ہر مسلمان پڑھتا ہے، قبروں پہ سجدے کرنے والا بھی پڑھتا ہے، غیروں کی منتیں ماننے والا بھی پڑھتا ہے، عقیدے والا بھی پڑھتا ہے، ڈھیلے عقیدے والا بھی پڑھتا ہے۔ آیت الکرسی ہر مسلمان کو یاد ہے، کیا پڑھتی ہو؟ اللہ لا، پڑھ لو، کیا ہے؟ اللہ اس میں جلالہ، اللہ کا نام ہے نا، اس میں ذات ہے اللہ۔ اچھا اللہ کون؟ اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر الحی القیوم۔ کون؟ جو حی مانا، ہاں جی، حی مانا کیا ہوتا ہے؟ حی مانا زندہ، کہہ دو، ڈرتے کیوں ہو؟ خیر میرے ڈرو نہیں، ماشاءاللہ۔ حی مانا کیا ہے؟ 11ویں کا نام لیں تو ابھی سب کہہ دو 11ویں شریف، وہاں تو نہیں ڈرتے ہو؟ ہاں جی 40واں شریف، یہاں بھی تو بات کرو نا۔ اللہ لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ صفت کیا؟ الحی، زندہ۔ تم بھی تو زندہ ہو نا، تم بھی زندہ ہو گے نہیں، لیکن وہ ایسا زندہ ہے جس پہ کبھی موت، سمجھو مسئلہ، وہ ایسا زندہ جو زندگی کو بھی پیدا کرنے والا، زندگی کو بھی پیدا کرنے والا، اور جس پہ کبھی موت کبھی فنا۔ جب ہم زندہ ہیں لیکن ہم پہ فنا، موت، سب کچھ ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے القیوم، خود بھی قائم، سب کو تھامنے والا۔ ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں تھام سکتے، وہ ساری کائنات کے تھامنے والا۔ آگے کیا فرماتی ہیں؟ لا تأخذہ، لا سنۃ ولا نوم، اس کی صفت کیا ہے کہ اس کو اونگ بھی، ہاں جی، اور نیند بھی۔ اب کیا مسئلہ کیا سمجھا؟ اللہ کو اونگ بھی، جو الہ ہے، جو معبود برحق ہے، اس کو اونگ بھی اور نیند بھی، اور جس کو اونگ آتی ہو یا نیند آتی ہو وہ معبود۔ ہاں جی سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں؟ اچھا کیا خیال ہے، پیروں کو نیند آتی ہے؟ ہاں جی آتی؟ نہ سیدھی بات کرو، کعبے شریف مانو مسئلہ نہ مانو، لیکن بات کرو سیدھی۔ پیروں کو نیند آتی ہے؟ موت، پیرانے پیر کو بھی موت، علی اجویری کو بھی موت، فرید الدین شکر گنج کو بھی موت، نبیوں کو بھی موت، عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی موت، اور میرے مدنی سرکار پہ بھی۔ صرف کس کی ذات ہے؟ ہاں جی، جس پہ میرے مدنی کو بھی نیند، میرے آقا تشریف لا رہی ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر کا وقت ہے، حضرت بلال کو بلایا، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ دعا کر اللہ ہمیں قیامت والے دن حضرت بلال کی بھی صحبت نصیب کر دے، مدنی پاک کی شفاعت نصیب کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال حاضر یا رسول اللہ، فرمایا وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ہم بہت تھکے ہوئے ہیں، قافلے کو اترنے کا میں نے حکم دے دیا ہے، بیٹھ کے تم نہیں سونا، نیند نہیں کرنا۔ حاضر یا رسول اللہ، جب وقت ہو اذان کا اذان دے کے ہمیں جگا دینا۔ کہتے ہیں حاضر، حضور جا کے لیٹ گئے،
صحابہ لیٹ گئے. حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے اونٹ کی پلان کو رکھا اور اس کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے جدھر سے صبح صادق ہونی ہے نظریں ٹکا کے بیٹھ گیا تاکہ محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے, حضور کی نماز میں بھی دیر نہ ہو جائے. کہتی ہے میں بیٹھا ہوا ہوں دیکھ رہا ہوں غلبنی النوم, خدا کی شان ہے میں بھی تھکا ہوا ہوں, مجھ پر بھی نیند نے غلبہ کر لیا, میں بھی سو گیا. اتنے سو گئے, صحابہ سو گئے, بلال سو گئے, حضور سو گئے اور سورج نکل آیا. دھوپ پڑی تو سب سے پہلے میرے محبوب جاگے. حضور جب جاگے تو سورج نکل آئے. حضور ناراض ہو گئے, فرمایا پکڑو بلال کا, یہ تو نہیں نا کہ تو ہم تو حاجی ہیں نا نماز چلی جائے فکر نہیں. حضور نے فرمایا آئی نا بلال, کہاں ہے بلال, لے آؤ. بلال حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا میں نے کیا حکم دیا تھا کہ تم نے سونا نہیں ہے جاگنا ہے, دیکھو سورج نکل آیا, میری نماز قضا ہو گئی. حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ناراض نہ ہوں, جس خدا نے اپنے نبی کو بھی نہیں اٹھنے دیا بلال کیا کرے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی سلا دیا ہے. حضور نے فرمایا جلدی نکلو, فخرجوا من هذا الوادی ان هذا الوادی بها شیطان, اس وادی سے نکلو, یہاں تو شیطان کا ڈیرا ہے, اس میں میری نماز چلی گئی ہے. اب دیکھو نبی سو گیا لیکن الہ کون ہے, لا تأخذه, پڑھ لو, لا تأخذه سنة ولا نوم, اور جس پہ نوم آئے وہ الہ نہیں. ہاں جی, الہ کی صفت کیا ہے, اس کو اونگ بھی اور نیند بھی نہیں آتی. اللہ کے نبی سو گئے, نماز قضا ہو گئی. معلوم ہوا نبی تو ہے لیکن الہ. بلال تو ہے, صحابی تو ہے, شان والا تو ہے لیکن الہ نہیں. جو سو جائے وہ الہ, جو اونگ آئے وہ الہ, اور جو فوت ہو جائے وہ الہ, اور جو خود اپنے آپ کو بھی قائم نہ رکھ سکے وہ الہ. اور فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے یہ کس کا ہے, یہ کس کا ملک ہے. ہاں جی, کس کا ملک ہے. اچھا, ساری کائنات کس کا ملک ہے. تیرے پیر ولی بزرگ زمین میں ہے تو کس کا ملک ہے. ان کی جائیدادیں کس کا ملک ہے, ان کی جانیں کس کا ملک ہے, ان کی روحیں کس کا ملک ہے, ان کی اولادیں کس کا ملک ہے. اور فرمایا یاد رکھو جو محتاج ہو وہ بھی الہ نہیں بن سکتا, جو لوگوں سے چندے مانگے وہ بھی معبود نہیں بن سکتا, جو لوگوں کی نظر پہ زندہ ہو وہ بھی کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا. جو تم جاؤ تو نظر دو, آؤ تو نظرانے دو, فرمایا وہ بھی تیرے سجدے رکوع کے قابل نہیں ہو سکتا. وہ تو وہ قابل ہے جس کا سارا ملک ہے, آسمان بھی اس کے, زمینیں بھی اس کی, وہ بنائے تو مرضی, وہ مٹائے تو مرضی, وہ زمینوں کو شک کر دے تو مرضی, زمینوں کو بدل دے تو مرضی, تاروں کو گرا دے تو مرضی, چاند سورج کو اندھیرے والا کر دے مرضی, چمکا دے مرضی, وہ چلا دے مرضی, وہ گرا دے مرضی. اس لیے یاد رکھیں میرے پاک نبی کا بیٹا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, اللہ پاک کی اس پہ سلامتی ہو, جب فوت ہو گئے, حضور کا بڑا لاڈلا بیٹا ہے, بڑا خوبصورت بیٹا ہے. صحابہ کہتے تھے کہ جب جھولے میں ہوتا تو جھولا بھرا بھرا لگتا تھا, اور حضور نے فرمایا
گیا تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ سورج اس لیے گرہن لگ گیا ہے کہ بے موت ابراہیم، نبی کے بیٹے کی موت کی وجہ سے۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ تھا، کافروں کا عقیدہ تھا کہ سورج کو گرہن لگتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے، جب کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا ہے، چاند بھی روتا ہے، سورج بھی گہنا جاتا ہے۔ حضور کو پتا چلا، حضور نے خطبہ دیا اور فرمایا یاد رکھو ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا یکسفان لموت احد ولا لحیات احد۔ خبردار، چاند سورج اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ نہیں گرہن لگتے، کسی کی پیدائش پہ نہیں گرہن لگتا، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے جب چاہتے ہیں تو بے نور کر دیتے ہیں، تاکہ بندے سمجھ جائیں کہ اتنے نورانی کرے، اگر میں ان کا نور چھین سکتا ہوں تو تمہاری کیا طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب چاند پکڑا جائے، جب سورج پکڑا جائے، کیا کرو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ، تم قرآن میں مشغول ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آنے والی ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو بندے کی عبادت میں موت ذکر میں آ جائے۔ اس لیے فرمایا یاد رکھو جو خود محتاج ہیں، مکان کے محتاج ہیں، وہ رہنے کے محتاج ہیں، وہ کھانے کے محتاج ہیں، وہ نظر کے محتاج ہیں، وہ نیازوں کے محتاج ہیں، وہ قبروں کے محتاج ہیں، وہ کفن کے محتاج ہیں، وہ دفن کے محتاج ہیں، وہ بھی تیرے سجدے کے لائق نہیں ہو سکتے۔ عبادت کے قابل کون ہے؟ لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی کس کا؟ ملائکہ آسمانوں میں ہیں وہ بھی کس کے؟ زمین کس کی؟ جبال، پہاڑ، نعمتیں، ساری مخلوق کس کی؟ اب جناب آگے پڑھو کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع، پڑھ لو مسلمانوں، ڈرتے ہو؟ یہ تو سب کو آتی ہے نا، کرسی، سورۃ یاسین، یہ تو آتی ہے نا سب کو ماشاءاللہ۔ کیوں سورۃ یاسین ہم نے ختم